السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وبارک وسلم۔ آج گفتگو کا سلسلہ پھر وہیں سے جوڑا جاتا ہے۔ یہ عاجز مسکین فقیر مسکین پور شریف کے اجتماع پہ ذکر کر رہا تھا حضرت بابا پھلن شریف والے، کیونکہ نام اس عاجز کو بھول گیا ہے تو میں ان کو بابا پھلن شریف والے کہتا ہوں۔ بابا پھلن شریف والوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اور اس دن جو آپ کو پچھلی گفتگو میں بتایا تھا کہ نماز کے بارے میں انہوں نے بہت ہی پیارا مراقبہ کروایا۔ اس کے بعد جو ہماری گفتگو ہوئی کچھ تھوڑی سی دیر اس کے بعد، جو مراقبے کے بعد، تو اس فقیر نے کچھ سوالات کیے حضرت سے۔ تو اس سے پہلے جب بھی میں نے گفتگو سے اس پہلے درود شریف پڑھا ہے، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وبارک وسلم۔ یہ حضرت خواجہ قطب الاقطاب بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ اور قطب عالم سید جلال الدین حسین بخاری رحمۃ اللہ علیہ مخدوم جہانیہ الشریف، تو یہ ان کے معمولات میں سے ہے۔ منگل کو 100 مرتبہ درود شریف پڑھا جاتا ہے، تو کوشش کیجیے گا تمام احباب فقیر فقراء حضرات یہ درود شریف لازمی پڑھیں۔ مراقبے کے بعد ایک فقیر آ کے بیٹھے ہمارے ساتھ، تو انہوں نے یہ دعا کی کہ اے اللہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت کو بخش دے۔ اے اللہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت پر رحم فرما۔ اے اللہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت کے عیوب پر پردہ ڈال دے۔ اے اللہ امت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حالت درست کر دے۔ جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پھر انہوں نے فرمایا کہ یہ دعا حضرت خضر علیہ السلام ہے جو وہ امت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے روزانہ کرتے ہیں۔ تو آپ تمام احباب سے بھی گزارش ہے کہ اس دعا کو جو ہے وہ یاد کر لیں اور ڈیلی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے دعا کیا کریں۔ اللہ اللہ۔ اچھا، عرض یہ کرنی تھی کہ یہ فقیر، کیونکہ اس میں جو نیا چلتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں مبتدی، اور جو ہمارے سینئر حضرات جو سارا سلوک طے کر جاتے ہیں اس کو کہتے ہیں منتہی۔ اب وہ سارے منتہی جو میرے سینئرز تھے وہ بیٹھے ہوئے تھے وہاں، تو بابا پھلن شریف کے ساتھ میں بیٹھا ہوا تھا۔ اب میں تو ایک مبتدی تھا، بالکل نیا سٹارٹر تھا، تو اس راہ کے بارے میں اتنا نہیں جانتا تھا، ابھی نیا نیا ہی بیعت ہوا تھا، تو بہت سارے سوال گردش کرتے تھے ذہن کے اندر۔ تو اس فقیر کی دیکھا دیکھی اور بھی اللہ والے اس محفل میں بیٹھ گئے، بالکل مزار شریف کے ساتھ سب کے سامنے ایک جو ہے فرش بنا ہوا ہے اینٹوں کا، اس کے ساتھ ہم کونے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ تو اور فقراء حضرات بھی بیٹھ گئے وہاں پہ۔
اب اس فقیر نے حضرت سے سوال کیا کہ حضرت آپ ہمارے سینئر ہیں، آپ لوگ سب نے ماشاءاللہ سلوک طے کیا ہوا ہے، اور آج چونکہ آپ نے نماز کے بارے میں بیان کیا ہے تو یہ فقیر یہ کہے گا کہ جس طرح ایک یونیورسٹی کے اندر سینئر کو کاپی کر کے جونیئر ان سے مختلف سوالات کرتا ہے اور ان کی دیکھا دیکھی ان کے لیے کام آسان ہو جاتا ہے جونیئرز کے لیے، کیونکہ سینئرز اس وہاں سے گزر چکے ہوتے ہیں اس مقام سے، تو وہ گائیڈ کر دیتے ہیں اپنے جونیئر کو، بیٹا اس کو ایسے کر لیں، اس کو ایسے کر لیں، اس کو ایسے کر لیں، تو وہ جونیئرز کے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے۔ اور اس فقیر کی عادت تو یہ ہے کہ جو ٹاپرز ہیں ان کے نوٹس تیار کیے جائیں، گیس ود ان گیس کیا جائے، تاکہ جو ہے جو نالائق اسٹوڈنٹ ہوتا ہے میری طرح اس کے لیے پاس ہونا آسان ہو جائے کہ 33 نمبر آ جائے ہمارے۔ تو آپ نے جو ہے یہ جو نماز کے اندر جو ہے اس کے اندر مجھے ایکسپیرینس بتائیں کہ جس سے اس ایز اے جونیئر اس فقیر کو بہت فائدہ ہو۔ پھر انہوں نے یہ فرمایا کہ بیٹا جو نماز تہجد ہے اس کی بڑی فضیلت ہے، اور اللہ کو یہ نماز بہت پیاری ہے، نماز تہجد، کیونکہ اللہ پہلے آسمان پہ تشریف لے آتے ہیں اور صبح تک ندا لگائی جاتی ہے کوئی بخشش مانگنے والا ہے، کوئی رزق مانگنے والا ہے، کوئی حاجت مانگنے والا، اس کی حاجت پوری کی جائے، تو یہ ندا فجر تک جو ہے وہ چلتی رہتی ہے، اور ہمیں تو سنائی نہیں دیتی کیونکہ ہم لوگ غافل ہیں، لیکن اللہ پاک جس پہ یہ آسان کر دے تو اس کو یہ آواز بھی سنائی دی جاتی ہے۔ تو نماز تہجد نہ چھوڑنا کبھی، بے شک 2 رکعت نفل ہی پڑھ لو، لیکن تہجد جو ہے نا نماز اس کی پابندی کرے۔ اور انہوں نے تو یہ بھی فرمایا ہے کہ جتنی دیر میں ایک اونٹنی کا دودھ دو لیا جائے اتنی بے شک اتنا قیام کر لیا کرے۔ اللہ اکبر۔ تو اب فرمایا کہ افضل تو یہ ہے کہ بندہ لمبا قیام کرے، کیونکہ سلوک والے جو بھی حضرات ہیں ان کی ترقی کا باعث جو ہے وہ نماز تہجد میں جس کا قیام زیادہ ہوتا ہے، جو اس کا بہت زیادہ فائدہ ہے۔ لیکن یہ منتہی لوگوں کے لیے زیادہ فائدہ ہے، جو مبتدی ہیں، جو سٹارٹر ہیں، شروع سے جو ابھی چلنا سیکھ رہے ہیں، وہ پہلے ذکر کے اوپر زیادہ توجہ دیں، تو تاکہ ان کا جو لطائف ہیں وہ جاری ہو جائیں، کیونکہ جب لطائف جاری ہو جاتے ہیں پھر نماز کا لطف ہی اور ہو جاتا ہے۔ تو انہوں نے فرمایا نماز تہجد کے بارے میں، پھر فقیر نے فرمایا کہ حضرت جو ہمارے جیسے ہیں اسٹوڈنٹ، ہم لوگ تو اتنا قرآن شریف نہیں آتا، زبانی یاد نہیں ہے، تو کون سی صورت پڑھنی چاہیے تہجد کے اندر؟ پھر انہوں نے فرمایا کہ فقیر کا جو مشاہدہ ہے کہ جہاں 3 قلب اکٹھے ہو جائیں ادھر بہت فائدہ ہے، کہ ایک مومن کا قلب، ایک رات کا قلب، اور رات کا قلب وہ فرماتے ہیں کہ پچھلا پہر جو ہوتا ہے وہ رات کا قلب کہلایا جاتا ہے، اور تیسرا قرآن شریف کا قلب، قرآن شریف کا جو دل ہے وہ سورۃ یاسین ہے، تو کوشش کریں سورۃ یاسین یاد کر لیں اور اس کو نماز تہجد میں لازمی پڑھیں۔ تو فقیر کے لیے بہت ہی یہ پیاری نصیحت تھی حضرت کی کہ واقعی رات کو اگر یہ 3 قلب اکٹھے ہو جائیں تو سبحان اللہ، تو آپ تمام بیٹے بیٹیاں بہن بھائی اگر سورۃ یاسین یاد کر سکتے ہیں تھوڑی تھوڑی یاد کر لیں، اسٹارٹ تھوڑے تھوڑے سے کریں، اور جو ماشاءاللہ حافظ قرآن ہے یا حافظہ ہیں ان کو تو بڑی سعادت ہے کہ ماشاءاللہ ان کو تو یاد ہی یاد ہے، تو وہ لازمی تہجد کی نماز میں سورۃ یاسین پڑھے اور اللہ سے رو رو کے گڑ گڑا کے دعا مانگے، اور اس فقیر کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھے۔ اس کے بعد وہاں ایک فقیر آ کے بیٹھے جنہوں نے یہ حضرت دعائے خضر علیہ السلام کے بارے میں فرمایا، تو اس فقیر کو بہت ہی جو ہے نا لطف آیا کہ واقعی آج تک کبھی ہم نے امت محمدیہ
نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو پیاری امت ہے اس کے لیے کبھی دعا نہیں مانگی۔ جب بندہ امت کے لیے دعا مانگتا ہے تو ہر چیز دل سے نکل جاتی ہے، کینہ، حسد، سب کچھ نکل جاتا ہے۔ کبھی آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں کہ اگر جس سے آپ کی لڑائی ہو، آپ اس کے لیے جب دعا کریں گے تو آپ کے اندر سے سب کچھ نکل جاتا ہے جو اس کے بارے میں غبار ہوتا ہے۔ تو یہ بڑا پیارا فارمولہ ہے، تو اس کی بھی پابندی کریں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے رات کو رو رو کے امت کے لیے دعائیں کی ہیں۔ تو آپ سب فقراء سے یہ بھی ایک التماس ہے کہ اپنی دعاؤں میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو بھی یاد رکھا کریں۔ اللہ اکبر۔ پھر حضرت سے سوال میں نے یہ کیا، میں نے کہا حضرت یہ بتائیں کہ آپ نے یہ جو نیلا تہبند پہنا ہوا ہے، سفید کرتا اور یہ امامہ شریف، تو اس کے بارے میں بتائیں۔ تو پھر انہوں نے فرمایا کہ بیٹا دیکھو کہ آپ جس اللہ والے کو کاپی کرتے ہیں، جس شخصیت کو آپ ایک سامنے لے کر آتے ہیں، تو آپ کو جو فیض ٹرانسفر ہوتا ہے، تو فیض میں تیزی تبھی آئے گی جب آپ نے ان کو پوری طرح کاپی کیا ہوگا۔ کہ اگر آپ کا چہرہ، آپ کا لباس ان اللہ والوں کی طرح ہو جاتا ہے تو فیض بہت اس میں تیزی آ جاتی ہے۔ اور وہ فرماتے ہیں کہ اس فقیر کو حضرت پیر فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ سے بہت ہی زیادہ پیار ہے، اور اس عاجز فقیر نے ہمیشہ حضرت پیر فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ کو کاپی کرنے کی کوشش کی۔ یہ بابا پھلن سائی کی بات بتا رہا ہوں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے بابا جی کو جو ہے نا کاپی کرنے کی کوشش کی، تو اس سے یہ مجھے فائدہ ہوا کہ جو میرے لطائف ہیں اس پہ بھی اللہ پاک نے ایسا فیض کھول دیا کہ جو معمولات حضرت بابا پیر فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ کے ہوا کرتے تھے وہی میں نے زندگی میں اڈاپٹ کر لیے۔ اور کہتے ہیں کہ میرا جو ہے اس میں ذات کی کوشش کرتا ہوں کہ 70,000 دفعہ جو ہے وہ ایک دن میں کروں۔ تو فقیر نے جب یہ سنا، میں نے کہا حضرت آپ کی بھی کمال ہے کہ ایک دن میں لطیفہ قلب پہ 70,000 کرنا، یہ کوئی عام خالہ جی کا وہ نہیں ہے، کیونکہ میں اسٹوڈنٹ تھا تو اس طرح کے میرے منہ سے الفاظ نکل گئے، اللہ مجھے معاف فرمائے۔ تو میں نے کہا حضرت یہ بھی کمال ہے آپ کی کہ ایک دن میں۔ انہوں نے کہا نہیں بیٹا، جب آپ ایک کسی شیخ کو کاپی کرتے ہیں، جب آپ کا ٹارگٹ ہی وہ ہو جاتا ہے، پھر کام بہت آسان ہو جاتا ہے، پھر اللہ پاک وقت میں بھی برکت دے دیتے ہیں، اور پھر اللہ سے آپ استقامت کی بھی دعا کرتے رہیں۔ وہ فرمایا کہ شروع میں شیطان جو ہے بندے کے پیچھے لگ جاتا ہے، کیونکہ شیطان سونڈ کی صورت میں پیچھے بیٹھا ہوا ہے قلب کے، اور وہ جب بندہ جیسے غافل ہوتا ہے اس میں جو سونڈ ہے وہ چبو دیتا ہے اس کے قلب کے اندر، پھر اور مزید انسان غافل ہونا شروع ہو جاتا ہے، وساوس بہت زیادہ آنے لگ جاتے ہیں، انسان کی سوچ ڈائیورٹ ہو جاتی ہے۔ تو کوشش کریں کہ ذکر سے غافل نہ ہو، اور جیسے انسان ذکر کی طرف آتا ہے تو وہ سونڈ پیچھے ہو جاتی ہے، تو اس کا قلب جو ہے وہ روشن ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر انہوں نے فرمایا کہ ہمارے جو مختلف لطائف ہیں ان کے ساتھ مختلف بیماریاں چمٹی ہوئی ہیں، کہ اللہ پاک نے ہمیں آسن تقویم بنایا تھا، ہم لوگ جب اس دنیا میں تو اسفل سافلین کی طرف جو ہے ہم لوگ گناہ میں پڑتے چلے گئے۔ تو انہوں نے پہلا جو بتایا کہ بیٹا آپ لوگوں کا بھی سبق ہے لطیفہ قلب، تو لطیفہ قلب کے ساتھ جو ہے نا وہ جو چپکی ہوئی ہے، جو شیطان نے بیماری ہمیں چپکا دی ہے غافل جب ہم ہوئے، تو وہ شہوت ہے۔ تو شہوت جو ہے انہوں نے فرمایا کہ بہت، یہ نہیں کہ بندہ اگر شہوت کا خیال ذہن میں آئے تو فوراً یہ خیال جائے کہ جنسی تعلقات والی شہوت نہیں، شہوت جو ہے بہت ساری چیزوں میں آ جاتی ہے، کہ آپ کہتے ہیں اس طرح سمپل سمجھ لیں کہ شہوت وہ ہوتی ہے جو سیر نہ ہوتی ہو، کہ کوئی چیز بھی جو ہے وہ سیر نہ ہونے، طبیعت میں ایسا ہو کہ کوئی بندہ، جس طرح ایک بندہ ایک روٹی پہ قناعت کر جاتا ہے، اور کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ 4 4 5 5 روٹیاں بھی کھا جاتے ہیں لیکن ان کی قناعت نہیں ہوتی، اس پہ ہرس اور بڑھتی چلی جاتی ہے، تو یہ بھی کہتے ہیں شہوت میں آتی ہے۔ اسی طرح انہوں نے فرمایا کہ بندہ بد نظری کرتا ہے، تو بد نظری کی جو ہے وہ شہوت بڑھتی چلے جائے، کہ بندہ ایک کو دیکھے، دوسری نامحرم کو دیکھے، تیسری اس کی طبیعت میں جو ہے نا اس کی بے چینی رہے، اور بس وہ سیر ہی نہ ہوتی ہو، اور وہ اس طرح گناہ کے دلدل میں مزید پھنستا چلا جاتا ہے۔
تو جب بندہ لطیفہ قلب کرتا ہے، جب اس کا دل نورانی ہوتا ہے، پھر یہ ہر چیزوں سے بچنا شروع ہو جاتا ہے. پھر اس کو جو ہے وہ کھانے میں بھی خیال کرے گا، بولنے میں بھی خیال کرے گا، دیکھنے میں بھی خیال کرے گا، اٹھنا بیٹھنا ہر چیزوں سوچ کے جو ہے وہ عمل کرے گا. نہیں یار میرا دل جو ہے نا وہ اللہ اللہ کر رہا ہے، تو یہ کام میں نے نہیں کرنا. تو یہ اللہ نے جو لطیفہ قلب کی جو بیماری کا علاج ہے، جو شاید اس بیماری چمٹی ہوئی ہے، اس لطیفہ قلب کے اوپر چمٹی ہوئی ہے جب ہم غافل ہوتے ہیں، تو اللہ نے اس کا یہ بہت پیارا علاج لطیفہ قلب جو ہے، جو ہمیں اولیاء اللہ سے منتقل ہوا ہے، تو آپ کر کے دیکھ لیں. اور واقعی اس ٹائم تو اس فقیر کو بات سمجھ نہیں آئی، لیکن جب بعد میں یہ فقیر چلتا رہا اس سلسلے کے اندر، پھر بات کھلی کہ واقعی جو ہے جو بیماری ہے لطیفہ قلب کے اوپر جو چمٹی ہوئی ہے، وہ شہوت وہ اسی سے کنٹرول ہوتی ہے کہ بندہ اس میں ذات کا ذکر جو ہے وہ زیادہ کرے. تو آپ فقراء میں سے جس کے اندر یہ بیماری ہے، وہ لطیفہ قلب کے اوپر زیادہ محنت کرے. تو آج کی جو ہماری مین گفتگو کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا لطیفہ قلب. تو کوشش کریں کہ میں تو ان کی بات جب سن کے حیران ہے کہ 70,000 دفعہ ماشاءاللہ وہ روزانہ کرتے تھے، کیونکہ حضرت پیر فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ کا جو اس پہ استقامت تھی. اللہ اکبر. پھر یہ فقیر ایسے حضرت سے اجازت لی، پھر میں کہا چلو یار مسجد کی طرف جا کے دیکھتے ہیں. تو میں چلتا ہے مسجد میں آیا تو دیکھا کہ ایک اللہ والے ہیں. تو وہ جو امام صاحب کا جو مصلی ہے، جہاں پہ امام صاحب کے قدموں کے نشان ہوتے ہیں، تو وہ وہاں پہ نفل ادا کر رہے تھے. اور اس طرح نفل کر رہے تھے کہ وہ جو سجدے کا جو ان کا مقام تھا، وہ جو امام مسجد کی جو ہے مصلی کا جہاں پہ پاؤں رکھتے ہیں، وہ سجدہ وہاں پہ ٹیک رہے تھے. فقیر بڑا حیران ہوا کہ پھر میں بیٹھ گیا وہاں پہ کہ انتظار کرنے گیا کہ نفل پڑھیں تو ان سے پوچھوں کہ یہ جو ہے کیا فارمولہ ہے ان کا. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ مسکین پشری میں ایک بڑا فائدہ ہوتا ہے کہ کیونکہ جس طرح ایک باغ میں بہت سارے پھول ہوتے ہیں، تو مسکین پشری میں ہر رنگ اللہ والے کا اپنا ایک رنگ ہے. تو ان کو میں نے دیکھا کہ بس وہ پہلی صف میں کھڑے ہو کے لیکن سجدہ وہاں پہ کرتے تھے جہاں پہ امام صاحب کے قدموں کے نشان تھے، جس جائے نماز کے اوپر. اچھا مجھے تجسس ہوا کہ یار یہ فارمولہ میں نے زندگی میں پہلی دفعہ دیکھا، کہ یار پتہ تو کروں یہ کیا فارمولہ ہے ان کا. فارمولہ اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ دنیاوی اسٹوڈنٹ ہے تو ذہن میں فارمولہ ہی آتا ہے. تو جب وہ فارغ ہوئے نوافل سے، تو فقیر نے ان سے سوال کیا، سلام دعا کی. میں نے کہا حضرت یہ کیا فارمولہ ہے؟ پھر انہوں نے فرمایا کہ بیٹا کہ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک سنت ہے پیاری، کہ جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جس جائے نماز پہ نماز ادا کرتے تھے، تو ان کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ جہاں پہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارک ہیں، تو وہاں پہ جو ہے وہ سجدہ کریں. وہ سجدہ بھی کریں تو اللہ کو کرنا ہے، سجدہ اللہ کو کرنا ہے، لیکن جہاں وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو جائے نماز جہاں قدموں کے نشان ہوتے تھے، وہاں پہ وہ اپنا ماتھا ٹیکتے تھے. تو فقیر نے کہا کہ حضرت اب تو وہ اتنا ٹائم اسپیس ہو گیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا سے گئے ہوئے 1400 سال ہو گئے، تو کیا آج بھی وہ فیض ملے گا؟ بالکل بیٹا، جب آپ نیت کرتے ہیں کہ یا اللہ یہی فیض جو آپ نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتقل کیا تھا، اور یہ بزرگوں سے چلتا 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 یہ سنت میرے تک پہنچی ہے، تو یہ فیض میرے دل میں بھی ٹرانسفر ہو. تو آپ کر کے دیکھو. تو فقیر نے بھی ان کو کاپی کیا. تو میں نے وہ 2 نفل نیت کر کے اور وہاں پہ ایسے سجدہ کیا، اور نیت یہ کہ یا اللہ جس طرح وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، وہاں پہ نفل ادا کیے، پھر ان صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس جائے نماز پہ وہ سجدہ ٹیکا. وہ سجدہ بھی اللہ پاک تجھے ہی کیا، لیکن جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں پہ وہ انہوں نے ماتھا ٹیک کے اللہ کو سجدہ کیا. یا اللہ میرے اس نفل کو بھی قبول فرما. اور یہاں پہ بڑے بڑے اللہ والے جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پہ چلتے آئے، وہ اس جائے نماز پہ کھڑے ہوئے نمازیں ادا کی.
تو یا اللہ میرا سجدہ بھی قبول فرما۔ تو یقین مانے بہت لطف آیا ہے اس سنت کا صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اب یہاں سے اس فقیر پہ یہ رستہ کھلا کہ واقعی نظر پر قدم کہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں ایک جو ہے وہ ٹرم ہے، وہ نظر پر قدم ہے کہ ہر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارک کے اوپر جو ہے ان کی وہ نظر ہوتی ہے کہ جہاں جہاں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو جو سنت ادا کی، تو سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجتبیہ فضلیہ کی جو میں نے مشائخ دیکھے یہ اس کو کاپی کرنے کی بڑی کوشش کرتے ہیں۔ میں تو یہ دیکھتا ہوں کہ ان کی واقعی نظر ایک ایک سنت پہ ان کی ایسی جمی ہوئی ہے، اور ایسی سی احادیث ان سے سننے کو ملتی ہیں جو اس فقیر نے کبھی آج تک سنی بھی نہیں تھی۔ اللہ اکبر۔ تو یہ بس ایک وہ آپ کو ایک بات سنانی تھی۔ تو ہر بندے کا اپنا ایک طریقہ انداز ہے اللہ کو منانے کا، اللہ سے جڑنے کا۔ تو ضروری نہیں کہ آپ بھی اس طرح جو ہے جائے نماز مسجد کی دے کے وہاں پہ شروع ہو جائے۔ تو ایک فقیر نے بتایا کہ ان کی ایک اللہ والوں کی ایک ادا تھی۔ تو وہ فرماتے تھے کہ بیٹا بس یہ فقیر جو ہے، یہ نہیں پتا وہ کون سے علاقے سے، سندھ سے تھے میرے خیال میں، کیوں بات بہت عرصہ گزر گیا ہے، اور وہاں پہ ایسے سے اللہ والے کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ یار کس کا کیا مقام ہے۔ وہاں تو بڑی ڈر کے رہنا پڑتا ہے مسکین پور شریف کے اندر۔ تو اس فقیر کو جو ہے نا پہلی دفعہ یہ بڑا وہ ہوا کہ یار کمال ہے ان بزرگان ماشاءاللہ سلسلہ آگے نقشبندیہ کے کہ نظر پر قدم کا یہ جو میں نے پہلی دفعہ جو ہے یہ مشاہدہ کیا۔ پھر ان اللہ والوں نے فرمایا کہ بیٹا بس ہر سنت کی آپ نے نا کاپی کرنی ہے۔ بس انہوں نے فرمایا یہ میری نصیحت ہے اور یہ میری وصیت ہے کہ دل چاہے نہ چاہے آپ اس کو ہابی سمجھیں، یہ آپ کا مشغلہ ہو جائے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو بھی سنت آپ کے کان میں پڑ جائے کہ یہ سنت ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی، ان کے صحابہ کی، تو آپ نے ضرور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین تو آپ نے کاپی کرنا لازمی۔ طبیعت چاہے نہ چاہے آپ نے اس کو چھوڑنا نہیں ہے، اور اپنی نظروں کی حفاظت کرنی ہے۔ نظر پر قدم ایک سنت پہ آپ نے نظر رکھنی ہے، اور ایک آپ نے نظروں کی حفاظت کرنی ہے کہ نظر جو ہے زمین پر ہی رہے۔ تو جب بندے کی نظر زمین پر رہتی ہے تو اس کا قلب جو ہے وہ ہر ٹائم اللہ کی یاد میں ہی رہتا ہے۔ جب آپ کی نظاروں میں نظر گم ہو جاتی ہے تو یہ نظارے جو ہیں وہ فوراً دل پہ اٹیک کرتے ہیں کہ آنکھ ایسا تیر ہے شیطان کے تیروں میں سے کہ فوراً دل کے اوپر شکار کرتی ہے، دل کو تیر یہ ہٹ کرتا ہے۔ جس طرح تیر کسی جو ہے آپ پرندے پہ آپ پھینکتے ہیں اس کو زخمی کر کے نیچے تڑپاتا ہے، تو اسی طرح یہ جو نظر کا تیر ہے یہ آپ کے دل کو چوٹ پہنچا کے اس کو تڑپا دیتا ہے، پھر بندہ اپنے مقصد سے ہٹ جاتا ہے۔ تو یہ نصیحت بھی ان بابا جی فقیر کی مجھے بہت پسند آئی۔ اللہ اکبر۔ پھر انہوں نے کہا کہ بیٹا تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کرتے ہیں۔ اس کونے میں ایسے مسجد میں ہم بیٹھ گئے، پھر انہوں نے ایک کلام پڑھا، یہ فقیر کوشش کرے گا ان کو کاپی کرنے کی۔ کاپی وہ ولیجہ تو یاد نہیں ہے، میری اپنی ایک وہ ہے جو ہے میں نے ایک ولیجہ بنا لیا ہے ترنگ کا، اللہ رحم فرمائے میرے حال پر۔ مجھے کہنا تو نہیں چاہیے لفظ، لیکن بس یہ کہ میں نے اپنا ایک جو ہے نا وہ لائف بنائی ہوئی ہے، لیکن یہ کلام جب میں نے سنا تو مجھے بہت پسند ہے۔ تو وہی آپ تمام احباب سنگی جتنے بیٹھے ہوئے ہیں جو سن رہے ہیں، تو وہی ہمارا جو طریقہ ہے کہ اگر آپ لوگوں نے درود شریف پڑھا ہوا ہے 1000 مرتبہ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دیا تحفہ پیش فرمائیں، اور اس کے بعد آپ 25 دفعہ استغفار کریں، اور اس کے بعد ایک دفعہ الحمد شریف، 3 دفعہ سورۃ اخلاص شریف اول آخر درود شریف پڑھ کے اس کا ثواب سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجتبیہ فضلیہ الہیہ کے بزرگان اور جتنے جملہ سلاسل سلسلہ چشتیہ سروردیہ قادریہ جتنے بھی اور سلاسل ہیں، شاذلیہ مداریہ، اور جو فقیر نہیں جانتا سب کے سلاسل کو جو ہے جو واسطہ بالواسطہ جو بھی ہیں سلاسل جو خانقاہیں ہیں جہاں جہاں بزرگ محنت کر کے گئے اس دنیا سے، مومنین مومنات مسلمین مسلمات سب کو اس کا ثواب ہدیہ پیش فرمائے۔ اور اس کے بعد
اپنا خیال دل کی طرف اور دل کا خیال اللہ کی طرف کر دیں کہ دل کہہ رہا ہے اللہ 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 اللہ. اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا میری سرکار میری بات بنائے رکھنا ذرائے خاک کو خورشید بنانے والے خاک ہوں میں مجھے قدموں سے لگائے رکھنا خاک ہوں میں مجھے قدموں سے لگائے رکھنا آپ کی یاد ستاتی ہے تو رو لیتے ہیں آپ کی یاد ستاتی ہے تو رو لیتے ہیں اپنی یادوں کے ہمیں روگ لگائے رکھنا اپنی یادوں کے ہمیں روگ لگائے رکھنا میں نے مانا کہ نکما ہوں مگر آپ کا ہوں میں نے مانا کہ نکما ہوں مگر آپ کا ہوں اس گنہگار سے سرکار نبھائے رکھنا اس گنہگار سے سرکار نبھائے رکھنا خاک ہوں میں مجھے سرکار نبھائے رکھنا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وصحبہ وبارک وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.